اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے خزانے سے اللہ کے بندوں کو رزق تقسیم فرمانے والے اپنے امتیوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربانی فرمانے والے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روزی شمار جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں جھوم جھوم کر یا تو آہستہ آواز میں یا بلند آواز میں میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سب سے پہلے اب تمام عاشقان غوث اعظم کو 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ 11ویں شریف کو عید غوثیہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عید غوثیہ۔ جیسے ابھی ہم نے 12ویں شریف منائی تو 12ویں شریف کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ آج 11ویں شریف ہے، 11ویں شریف کو ہمارے عاشقان غوث اعظم عید غوثیہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک غوث اعظم کی 11ویں مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میرے بیان کا آج کے موضوع ہوگا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اس بیس پر انشاءاللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ظاہر کروں۔ ویسے تو سبھی جانتے ہیں اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم الشان مرتبے کو اور اس عظیم الشان امیج کو، اس عظیم الشان لیول کو، اس عظیم الشان مرتبے کو اگر فل فارم میں بیان کیا جائے تو میں تو اتنا جانتا ہوں کہ 850 سال بیت گئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، تب سے لے کر آج تک غوث اعظم کی مدحت سرائی ہو رہی ہے، تعریفات بیان ہو رہی ہیں، شان بیان ہو رہی ہے، مرتبوں کا بیان ہو رہا ہے، اور قیامت جب تک نہیں آئے گی بیان چلتا ہی رہے گا۔ فل فارم میں تو اتنا بڑا بیان ہے، اور 850 سال نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، یعنی 1075 عیسوی میں، تو ان سے پہلے ہی جتنے بزرگان دین گزرے، چاہے وہ حضرت جنید بغدادی ہو یا حضرت معروف کرخی ہو یا حضرت سری سختی ہو یا حضرت مولا علی کے خلیفہ حضرت خواجہ حسن بصری ہو، تمام اولیاء کرام نے غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے ہی غوث اعظم کا ذکر کیا، اور اپنے زمانے کے لوگوں کو بتایا کہ 470 ہجری میں جیلان کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ ولیوں کا شہنشاہ بنائے گا۔ تو فل فارم میں اگر غوث اعظم کی تعریف کی جائے تو دیکھیے اتنا لمبا چوڑا بیٹر ہے، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ چلتے ہی چلے گا۔ فل فارم اتنا ہے، لیکن شارٹ فارم میں اگر بیان کیا جائے تو مجھ جیسے غریب آدمی غوث اعظم کی مدحت سرائی کو اور غوث اعظم کے مرتبے کو اور غوث اعظم کی شان کو اگر شارٹ فارم میں بیان کرے تو مجھ جیسے غریب آدمی کے پاس اس سے بڑا جملہ غوث اعظم کی شان میں اور کوئی نہیں ہے کہ جس طرح نبیوں میں رسول پاک کا جواب نہیں ہے، ولیوں میں غوث پاک کا جواب نہیں ہے۔ بات ختم۔ نبیوں میں رسول پاک کا جواب نہیں، ولیوں میں غوث پاک کا جواب نہیں۔ وہ نبیوں کے امام اور یہ ولیوں کے امام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کے 90 پارے کی سورہ انفال کی آیت نمبر 34 آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے میں نے، بلکہ پڑھوں گا بھی انشاءاللہ۔ ابھی کہاں پڑھی ہے؟ خطبے کے بعد جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن پاک کے 11ویں پارے کی سورہ یونس ہے، اس کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 119. آپ قرآن شریف کھول کر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 119 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. دو حکم دیے جا رہے ہیں، دو حکم، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. نمبر 1 فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور نمبر 2 دوسرا حکم وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. گویا کہ میرے رب نے قرآن پاک کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 119 میں بالکل کلیئر کر دیا کہ اگر میرے نیک بندوں کا دامن چھوڑ کر تم مجھ سے ڈرنے کا دعویٰ کرو گے نا تو تمہارا دعویٰ ادھورا ہے. ایمان والا بننے کے لیے، کامل ایمان والا بننے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اور یوں سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب بننے کے لیے ان دونوں حکم پر عمل ہونا ضروری ہے. نمبر 1 اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے. نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے ولیوں کی، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو خوب تہجد پڑھتا ہوں، پڑھتا رہے. میں تو خوب نمازیں پڑھتا ہوں، پڑھتا رہے. میں تو خوب روزے رکھتا ہوں، رکھتا رہے. میں تو خوب عبادت کرتا ہوں، کرتا رہے. کیا تو شیطان سے بڑا عبادت گزار ہے؟ کتنے سجدے کیے؟ اتنے سجدے کیے اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلا دیا جائے، تفسیر قرآن میں موجود ہے، رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنے سجدے. جنت سے گیٹ آؤٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کیوں؟ اللہ والے کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے. وہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو وکونوا مع الصادقین فرما کر میرے رب نے ججمنٹ کر دیا، میرے بندو یاد رکھنا، اگر میری بارگاہ کے لائق بننا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم واقعی مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تو یہ اسی وقت پورا ہو پائے گا جبکہ وکونوا مع الصادقین پر عمل ہو جائے گا. جب تم میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے نا، کیونکہ جب تم میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہارا ایمان سلامت رہے گا. میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہیں عبادت کی لذت ملے گی. میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہیں سجدوں کی مٹھاس ملے گی. میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہیں عبادت میں سرور ملے گا. میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہیں گناہوں سے نفرت نصیب ہو جائے گی. میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہیں نیکیوں سے محبت ہو جائے گی. اور اللہ والوں کا دامن چھوڑنے کے بعد آدمی منہ کی کھاتا ہے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. ارے ہمیں آتا جاتا کیا ہے بھائی؟ جس بندے کو وضو کی سنتیں نہیں پتا، اگر وہ دعویٰ کرے نہیں مجھے ضرورت نہیں اللہ والوں کی، میں تو ڈائریکٹ ہی ماشاءاللہ خوب نمازیں پڑھ لیتا ہوں، خوب روزے رکھ لیتا ہوں، خوب عبادت کر لیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے غوث اعظم کا دامن پکڑنے کی؟ بہت بڑی بھول کر رہا ہے نادان، بہت بڑی بھول کر رہا ہے نادان. اتنی بڑی بھول کہ اس بھول کی وجہ سے یہاں بھی برباد ہوگا، قبر و آخرت کے اندر بھی برباد ہوگا. ارے تو ہے کس کھیت کی مولی؟ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے سلف صالحین، بڑے بڑے بزرگان دین، اپنے وقت کے مجتہدین جو قرآن پاک سے ڈائریکٹ مسائل نکالتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں جنہوں نے مسائل نکالے، سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں پیجز میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان میں ایک نام بتا رہا ہوں آپ کو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں سب سے بڑی دولت کیا عطا کی ہے؟ ایمان کی. اور ایمان بچانا بہت ضروری ہے. دنیا میں ایمان لے آنا تو آسان ہے، دنیا سے ایمان ساتھ لے جانا بڑا مشکل ہے. جس طرح ہمارے ایریوں میں، محلے میں، علاقوں میں، شہروں میں اور آس پاس کی بستیوں میں پھرنے والے چور ڈاکو ہمارے مال پر نظر رکھتے ہیں نا، ہمارے آس پاس بھٹکنے والا شیطان ہمارے ایمان پر نظر رکھتا ہے کہ کب یہ لاشعور ہو جائے فوراً چرا لوں. اس کا ایمان بہت محنت کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹ میں کامیاب بھی ہوتا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے. وہ کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے نیک نظر آنے والے، بڑے بڑے اللہ کے ولی نظر آنے والے، بڑے بڑے نیک نمازی نظر آنے والوں کا ایمان چھین کے لے گیا شیطان. وہ جو جنت میں جانے والے اعمال کر رہا تھا اب جہنم کے لائق ہو گیا. کیوں؟ اس کا ایمان برباد کر دیا گیا. تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے اور اسی ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے شیطان. اور اس ایمان کو بچانے کے جو بہت سارے ذرائع ہمارے علماء نے بیان فرمائے، ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، کسی پیر کامل کا مرید بن جانا. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ دیکھو. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کی، بڑی بڑی کتابیں لکھی،
بڑے بڑے مناظرے کیے، علم کے سمندر تھے آپ، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا آپ کی درسگاہ میں پڑھنے آتے تھے، اتنی بڑی شخصیت ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، مگر جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو جانتے کیا ہوا؟ شیطان اپنی عیاری مکاری والی عادت کیا کونڈی ان کے پاس بھی پہنچ گیا ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ بتاؤ آپ کیا سمجھ کے بیٹھے ہم لوگ کہ ہم شیطان سے محفوظ ہیں؟ کبھی مت سمجھنا ہم کہ شیطان سے محفوظ ہے۔ جو یہ سمجھ لے گا نا کہ شیطان سے وہ محفوظ ہے، یہ اس پر شیطان کا سب سے بڑا اٹیک ہے، اس کو شیطان چھوڑے گا نہیں۔ امام فخر الدین رازی جیسی شخصیت کے پاس ان کے انتقال کے وقت پہنچ گیا شیطان ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اچھا ان سے معاذ اللہ کفر بلوائے، اللہ کا انکار کروائے اور دین اسلام سے ان کو نکال لے، ایمان ان کا چھین لے۔ ہتھیار کیا استعمال کیا؟ جاتے ہی پوچھتا ہے اے فخر الدین اب تو تمہارے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، تم پوری زندگی جس اللہ کی عبادت کرتے رہے، مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ کو پہچانا؟ کہا الحمدللہ میں نے اللہ کو پہچانا۔ بتاؤ اللہ کتنے؟ کہ اللہ ایک ہے۔ ایک ہے، دلیل دو، اللہ کے ایک ہونے پر پروف پیش کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے ایک ہونے پر پروف پیش کیا۔ وہ چونکہ معلم الملائک رہ چکا تھا، معلم الملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کا ٹیچر رہ چکا تھا، اس کو بھی بہت علم ہے، تو اس نے اپنے علم کے بیس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیش کی ہوئی اس دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے اللہ کے ایک ہونے پر دوسری دلیل پیش کی، وہ بھی رد کر دی، دوسری تیسری دلیل پیش کی، چوتھی پیش کی، پانچویں پیش کی۔ نزا کا عالم طاری ہے، موت کا وقت ہے امام فخر الدین رازی پر، اور ایسی خوفناک گھڑی میں شیطان مکاری کر رہا ہے اور اللہ کے ایک ہونے پر دلیل مانگ رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس ہوش ربا ماحول کے اندر اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں پیش کر دی، 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پر پیش کی، لیکن وہ بھی اتنا بڑا مردود ہے، ہر دلیل کو رد کرتا رہا۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشمکش میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مردود میرا ایمان چھین کے لے جائے۔ بہت دور، چونکہ امام فخر الدین رازی نے کسی سچے کا دامن پکڑ کے رکھا تھا، امام فخر الدین رازی نے کسی سچے کا دامن پکڑ کے رکھا تھا، اور وہ سچے ان کے پیر و مرشد تھے، ان کا نام تھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بہت دور وضو فرما رہے تھے، یہ کہاں وہ کہاں، مگر پیر جہاں بھی ہوتا ہے اپنے مرید کی خبر رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت یہ بتائیے کیا پیر کو اپنے مریدوں کی خبر ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ پیر ہی کیا جسے مرید کی خبر ہی نہ ہو، وہ پیر ہی کیا جسے مرید کی خبر نہ ہو۔ امام فخر الدین رازی یا شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور نزا کا عالم طاری ہے، وہ مردود پوری کوشش کر رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی خدا کی رحمت تھام کر اپنے سچے پیر کو دیکھ رہے، بہت دور ان کے پیر صاحب وضو فرما رہے تھے، وہیں سے انہوں نے لوٹے سے پانی چلو میں لیا اور دور پھینکا امام فخر الدین رازی کی طرف، فرمایا میرے بیٹے بول کیوں نہیں دیتا؟ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں۔ اللہ کے ایک ہونے پر دلیل، ماشاءاللہ تو نے 360 دلیلیں پیش کی، ویلکم، سواگتم، خیر مقدم، مرحبا، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اللہ نے تجھے بڑا علم عطا فرمایا ہے، مگر بیٹا ہم اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی پروف کے محتاج نہیں ہے، کسی دلیل کے محتاج نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑا پروف یہ ہے ہمارے نبی نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ دیکھو جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کا جواب لیا، اس مردود کو جواب دیا، کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کی روح کفن سے انصری سے پرواز کر گئی، یعنی سچوں کی وجہ سے، پیر و مرشد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ایمان سلامت لے کر کے دنیا سے چلے گئے، شیطان گمراہ نہ کر پایا، بہکا نہ پایا، ایمان چھین نہ پایا۔ تو پتا چلا کہ کوئی بندہ پوری زندگی دعویٰ کرتا رہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، مگر ولیوں کو نہ مانے، غوث پاک کو نہ مانے، غریب نواز کو نہ مانے، اللہ کے ولیوں سے معاذ اللہ پیچھے چھڑانے کی کوشش کرے، یا یوں سمجھو کہ اللہ کے ولیوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرے، اور جب کرامتوں کی بات آئے، اللہ والوں کی مرتبے کی بات تو صاف انکار کرے، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو کر، تیری عمر ہی کتنی ہے یار؟ وہ گزر گئے بنی اسرائیل کے لوگ، 800 سال، 900 سال جن کی عمریں ہوا کرتی تھی، تیری حیثیت ہی کیا ان کے سامنے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، میکسیمم 80 سال، اس سے زیادہ اگر اس امت میں کوئی پہنچ جاتا ہے تو لوگ رشک کرتے کہ ماشاءاللہ 100 سال کی عمر پائی، ماشاءاللہ۔ کوئی ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ایسا مل جاتا ہے جس کی آج کے دور میں اتنی زیادہ عمر ہو جائے، وہ بھی اللہ جس کو نصیب کرے، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس امت کی عمریں جو ہے اللہ کی طرف سے کم کر دی گئی، تو تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ 50 سال، 60 سال کتنی عبادت کر لے گا؟
اور کر بھی لی تو نے مان لے, تو اللہ کے ولیوں کا دامن چھوڑ کے جو عبادت کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا منہ پہ مار دی جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولیوں کا دامن عطا فرمایا. ایک بات سنیے, میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا جو گزشتہ جمعے کو بتا چکا. پیر کے تعلق سے باتیں بہت ساری چل رہی تھی نا ماشاءاللہ, تو آپ حفظ بھی کر چکے, یاد بھی کر چکے, ان کو میں چھیڑوں گا نہیں. نئی باتیں لے کر کے آیا ہوں تو نئی باتیں غور سے سنیے. پیر بننے کے لیے پرہیزگار ہونا ضروری ہے, ولی بننے کے لیے پرہیزگار ہونا ضروری ہے. اگر کوئی پرہیزگار نہیں ہے نا, اگر کوئی پرہیزگار نہیں ہے تو بھلے اس کے چاہنے ماننے والے, اس کو لائک کرنے والے, فالو کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہو, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس بات کو لکھ لیجئے, نوٹ کر لیجئے. میں اس پر قرآن پاک کے 2 ریفرنس آپ کو دیتا ہوں. نمبر 1, پہلا ریفرنس قرآن پاک کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 63, جو میں نے گزشتہ جمعے کو پڑھی تھی. بتایا نہیں تھا اس بارے میں, لیکن آج بتا رہا ہوں. ولی کہتے کس کو ہے؟ ولی کہتے کس کو؟ ڈیفینیشن کیا ولی کی؟ تو قرآن پاک میں بڑے مختصر لفظوں میں اس کو یوں بیان کیا گیا. جو ولی ہوتے ہیں نا, کون ہوتے ہیں ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ولی ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں, یہ ہوتے ہیں ولی. یہ ولیوں کی ڈیفینیشن ہے. امام صاحب, اس کا مطلب آپ کے سامنے مسجد سرا والوں میں جتنے بیٹھے سبھی اللہ کے ولی ہیں؟ کیوں حضرات, سب ایمان والے بھی ہیں, سب اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. معافی چاہ کے کہتا ہوں, نمبر 1, اللہ سے ڈرنے والا نماز چھوڑنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا حرام کمائی کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا پڑوسیوں کے حقوق کھانے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا اپنی بھائیوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ جمانے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا رشوت کا لین دین کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا سود کھانے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا گناہوں کے اڈے آباد کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا گانے باجے سننے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا غیبت کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا چغلخوری کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا ماں باپ کو ستانے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا اپنے بچوں کی اسلامی تربیت سے بھاگنے والا نہیں ہوتا. یہ ساری پوزیشن کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر ہے تو میری طرف سے جاؤ, تم گئے امتیاز لے جاؤ کہ ہم اللہ کے ولی ہیں. ایمان والا ہو پلس اللہ سے ڈرنے والا, اور اللہ سے ڈرنے والا جو ہوگا نا وہ حرام کام تو نہیں کرے گا. تو یہ ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں, ہمارے جو دعوے وہ کھوکھلے. اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, مطلب دعویٰ بھی کر رہے ہیں اللہ سے ڈرتے, اور حرام کام بھی کرتے. اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتے اور اسی کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتے. اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتے اور اسی کی شریعت کے قانون کی دھجیاں بھی عمل میں بڑھاتے ہیں. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. تو یہ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہوتے ہیں. ایمان, اور ایمان بھی کیسا ہو؟ مضبوط ہو, ہماری طرح نہیں, بلکہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. بلکہ آسان بھاشا میں کر دوں نا, پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکنا چاہے تو کھسک جائے, مگر اس ایمان والے کے ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہ آئے. یہ ہے مضبوط ایمان, اور یہ اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے. غوث اعظم کے پاس ہے. غوث اعظم کے صدقے میں اللہ کے جتنے نیک بندے سب کے پاس یہ ایمان ہے, مضبوط ایمان. ہماری طرح نہیں کہ یار تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے تو کوئی غیر مسلم سامنے آ رہا ہے تو رام رام, اور رام رام تو کیوں بولا تو نے؟ ارے یار سمجھا کرو یار, دور ایسا چل رہا ہے. واہ, نمسکار, اچھا نمسکار بول دیا, رام رام بول دیا, ٹھیک ہے, تو نے بولا, میں توبہ کرواتا ہوں تجھے. شریعت سے پوچھا پہلے, اسلام کا ماننے والا ہے نا, کیا اسلام سے پوچھا کیا تو مجھے اسلام اجازت دیتا ہے اس طرح کے شبد یوز کرنے کی, اس طرح کے شبدوں کا پریوگ کرنے کی, تو مجھے پرمیشن دیتا ہے؟ پوچھا اسلام سے؟ نہیں. جو من میں آ رہا ہے, کیونکہ ہماری بہت بڑی پرابلم مسلمانوں آج یہ بھی ہے کہ ہم شریعت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتا ہے. جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ ہمارے نزدیک شریعت ہے, اور جو قانون ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا, ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں, ارے مولانا لوگوں نے بنا لیا ہے یار, یہ شریعت میں ایسا تھوڑی ہے. تو میرے سوال کا جواب دیجئے, وضو میں سنتیں کتنی ہیں, تاکہ پتا تو چلا آپ کی اسلامک کوالیفیکیشن کتنی ہے, تاکہ آپ سے بات کرنے کو کچھ مزہ تو آئے کہ ہاں بھائی میرے سامنے کوئی پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے.
بتائیے وضو میں سنتیں کتنی ہے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں. کون کون سی ہے وہ سوال بعد میں کریں گے. پہلے کتنی ہے یہ بتائیے. اور یہ وضو وہ ہے فجر کے لیے, ظہر کے لیے, عصر کے لیے, مغرب کے لیے, عشاء کے لیے, تہجد کے لیے, اشراق و چاشت کے لیے, نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, قرآن پاک کو چھونے کے لیے جو کہ فرض ہے. یہ وہ وضو ہے جس سے مسلمان پیچھا نہیں چھڑا سکتا. اس وضو کی سنتیں پوچھ رہا ہوں کہ کتنی ہے. بس ہمیں وضو کی سنتیں نہیں معلوم کہ کتنی ہے, اور بات اتنی بڑی بڑی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غوث اعظم کے سچے دیوانے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوائی فائرنگ نہیں کرتے, اس طرح لفاظی نہیں کرتے. انہیں جو معلوم ہوتا ہے وہی کہتے ہیں. اگر نہیں معلوم ہوتا تو اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں. عالم صاحب بتائیے ہماری شریعت, ہمارا دین, ہمارا اسلام ہماری اس بارے میں کیا گائیڈ کرتا ہے, ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے, اور اس میٹر میں ہمیں کیا گائیڈ لائنز دیتا ہے. تو ایسا ایمان نہیں مسلمانوں ہی کے محلے میں ہے, اور مسلمانوں کے محلے میں ہی کوئی نان مسلم گزر جائے رام رام کر رہے ہو. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بات بہت دور نکل جائے گی جناب. تو اس طرح کے الفاظ پر بہت پکڑے, شریعت میں دھیان رکھیے گا, بہت پکڑے. کوئی غیر مسلم ہمیں السلام علیکم کہہ دے اگر, تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ شریعت میں یہ بھی گائیڈ لائنز موجود ہیں. ایسا نہیں ہے یہ تو غیر مسلم اس کا جواب نہیں دوں گا میں, باقاعدہ جواب موجود ہے. اگر کوئی غیر مسلم آپ سے السلام علیکم کر لے تو آپ جواب میں وعلیکم کہیے. مسلمان سلام کرتا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام. غیر مسلم کر لے تو گائیڈ لائنز موجود ہے, آپ پڑھیے بہار شریعت سلام کا بیان, اسلامی اخلاق و آداب سلام کا بیان. غیر مسلم سلام کر لے, السلام علیکم کو کر لے, حالانکہ اسے مخارج کے ساتھ تو نہیں کرنا ہے گا, وہ تو السلام علیکم پتہ نہیں کیا کیا کہے گا جو سنت سلام ہوتا بھی نہیں ہے, تو اس کا جواب آپ کہیں گے وعلیکم. ٹھیک ہے نا. لیکن جو ان کی پہچان میں ہے, جیسے میں نے ابھی بول کر بتایا, ان کے سلام اور سواگتم کے جو الفاظ ہیں, یہ ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طریقے سے کہیں. گڈ مارننگ آپ کر سکتے, دوپہر میں ملاقات ہوئی گڈ آفٹرنون کر سکتے, شام میں ملاقات ہوئی گڈ ایوننگ کر سکتے, رات میں ہوئی گڈ نائٹ کر سکتے. لیکن اس کے اندر بھی پھر نیت پہ غور کرنا پڑے گا. لیکن میٹر بہت دور چلا جائے گا, میرا آج کا ٹاپک تو نہیں ہے. اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں, غوث اعظم نے پوری زندگی ہم کو یہ سکھایا ہے کہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو. تو ہم سب کو چاہیے ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں. انشاءاللہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی برکت سے ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ شاید آپ نے بہت کم یا تو سنا نہیں ہوگا تو بہت کم, نہ کے برابر. وہ واقعہ سنا رہا ہوں میں. اس طرح کے واقعات تو غوث اعظم کے بہت چلتے ہیں. مرغا زندہ کر دیا, وہ ڈوب گئی تھی بارات 12 سال پہلے, غوث اعظم نے اس کو لوٹا دیا اللہ کے حکم سے. یہ سارے واقعات چونکہ بہت سنتے رہتے, اور میرا مزاج یہ ہے کہ جو بہت زیادہ باتیں چلتی ہیں نا تقریروں میں وہ نہیں سناتا. اور پھر ان تقریر کرنے والوں کی بھی پھر اپنی کوالیفیکیشن ہے بھائی, کون سی صحیح روایت ہے, کون سی غلط روایت ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط, کچھ لینا دینا نہیں ہے. بس جو سنا ہے نا وہی چلا دو آگے, جو سنا ہے. اچھا پوچھو آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ نہیں میں نے پڑھا نہیں ہے, میں نے والا عالم صاحب سے سنا تھا. اب ان کے پاس جاؤ. اس طرح سنی سنائی باتیں آگے پہنچا دینا یہ معتبر آدمی کا شیوا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے سنی ہو تو پھر کسی معتبر سے سنی ہو, ایسا نہیں کہ ہوائی فائرنگ کر دو کہ اس سے سنیے اس سے سنیے. یہ بہت ٹف بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ اسلام کا رول ہے. اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں کوئی آپ بات کر رہے ہو تو یار کم سے کم معتبر طریقے سے کہو, 100% جس پر دل مطمئن ہو کہ ہاں اگر ہم اس کا حوالہ ڈھونڈیں گے تو کتابوں کے اندر موجود ہے یہ بات. بہت ساری باتیں, وہ دھوبی والا واقعہ سنا ہوگا آپ نے غوث پاک کا, لا حول ولا قوت الا باللہ, خوب چلاتے ہیں لوگ. اچھا ہمیں سمجھاتے ہیں لوگ کہ حضرت وہ تو اتنے بڑے مقرر صاحب نے بیان کیا, تو کیا اس کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا ہے کیا؟ آپ کتابیں پڑھیے بھائی. فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتاوی فیض الرسول فتاوی فقیہ ملت کے اندر سوال کیا گیا کہ مسلمانوں میں خاص طور سے سنیوں میں, یہ جو فاتح دلانے والے بیٹھے ہوئے ان سنیوں میں غوث پاک کے دھوبی کا بڑا واقعہ مشہور ہے, تو یہ اس کی کیا حقیقت ہے ذرا آپ بیان کیجئے. کون ہے فقیہ ملت؟ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ, اس امت کے بہت بڑے عالم. وہ اپنی کتاب میرے پاس موجود ہے, آئیے دیکھیے, فتاوی فیض الرسول فتاوی فقیہ ملت. آپ فرماتے یہ واقعہ کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے, بیان کرنے والوں کی اپنی من گھڑت ہے, جو چاہتے ہیں بیان کرتے ہیں. یہ ہماری قوم ایسی گمراہ ہو رہی ہے. ان بیچاروں کو کہیں صحیح بات سننے کا شوق نہیں, اگر سننے کا بھی چلے جائے تو صحیح بات کوئی بیان کرنے والے ملتے بھی ہیں, بہت کم ملتے.
ہے ماشاءاللہ دنیا بھری پڑی ہمارے علماء اہل سنت سے، مگر میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو غیر معتبر ہیں، جن کو ہم نے اپنی طرف سے مفتی بنا دیا، علامہ بنا دیا، مولانا بنا دیا، اور بھائی صاحب کو آوے جاوے کچھ نہیں۔ ایمانداری کی بات یہ، میرا یہ سوال لے کے جا کے ان سے کرو، حضرت مجھے یہ سکھا دیجیے وضو میں کتنی سنتیں، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ میں جو واقع میں ہمارے علماء اہل سنت ہیں، ان کی جوتی میرے سر پہ قسم خدا کی، میں خود علماء کی جوتیاں سیدھی کر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں الحمدللہ۔ ہم نے خدمتیں کی علماء کرام کی، تب ہمیں اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا علماء کے درمیان کوئی امیج نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ہم لوگوں نے اتنا بڑا بنا دیا، اب تو آسمان بھی چھوٹا ہو گیا اور حضرت بڑے ہو گئے، اتنے بڑے بنا دیے ہم نے۔ اب جتنی غیر روایتیں، من گھڑت روایتیں سننی ہو حضرت سے سن لو، خیر بات بہت دور نکل جائے گی، اور یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ہاں یہ اس امت میں ہو رہا ہے۔ پھر پرابلم اصل میں یہ نا، ہم اس لیے پریشان ہے یار، یہ امت پریشان ہو رہی ہے، مسلمان میں کیا کیا ہو رہا ہے یار، اپنے کرتوت بھی تو دیکھو یار، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو غوث پاک کا دامن مضبوطی سے پکڑیے، اور غوث پاک کی جو تعلیمات ہیں نا ان پر دل و جان سے عمل کیجیے، انشاءاللہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور یہ غوث پاک کی تعلیمات ملتی کہاں سے؟ علماء اہل سنت سے ملتی ہے، اللہ والوں کے در سے ملتی ہے، مضبوطی سے پکڑ لیجیے نا بس انشاءاللہ۔ کسی بھائی کو شک ہو رہا ہے اگر دھوبی والے واقعے کے بارے میں، تو آ کے مجھ سے ملے، میں خاص ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، باہر جا کر باتوں کا پتنگڑ بنانے کے بجائے پہلے آ کے ملیے، وہ ریفرنس لے کے جائیے، اور پھر کسی سے بات کیجیے کہ ہاں، بہت معاملہ گڑبڑ ہے آج کا یار، لوگ سنتے کچھ اور ہے پہنچاتے کچھ اور ہے، بہت معاملہ گڑبڑ ہے۔ کچھ دنوں پہلے عصر کی نماز کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا تھا میں نے مسجد میں، ماشاءاللہ بہت غور سے لوگ سنتے بھی ہیں اور اللہ کے کرم سے بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں کیا ایسا ہو جاتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے۔ میں نے بتایا کچھ اور، بھائی جان نے پہنچا دیا کچھ اور۔ اب میرے پاس فون آتا ہے، امام صاحب نے ایسا مسئلہ بتایا، میں نے کہا بھائی صاحب میں نے تو یہ بتایا تھا، مطلب مسئلہ کیا تھا میں بھول رہا ہوں، لیکن بات یہ تھی میں نے جائز بتایا تھا، اس نے جا کے ناجائز کہہ دی اور حوالہ میرا دے دیا، اور یوں مسجد سراوالا کا امام بدنام ہو گیا۔ یہ تو اس اللہ کے نیک بندے کی چلو بہت اچھی عادت ہے، اس نے مجھے فون کر کے یہ جو ہے پوچھا کہ آپ نے یہ بتایا ہے، تو میں نے بتایا بھائی صاحب اللہ کی قسم میں نے یہ بتایا، یہ نہیں بتایا، اس نے آپ کو الٹا بتا دیا، تو اس سے آپ یہ کہیے گا کہ میں نے یہ بتایا تھا۔ ایسے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس محفوظ فرمائے، غوث پاک کا دامن، اللہ اپنے ولیوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنے نا مضبوطی سے اس کو محفوظ رکھے اپنے میموری میں، اور پھر وہی آگے پہنچائیں جو سنا انشاءاللہ۔ اگر ذرا سے بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ پھر کور کریں کہ حضرت ہم نے کیا بتایا تھا، پھر بس سننے کی دقت ہے انشاءاللہ اس میں۔ خیر ایک آخری واقعہ غوث پاک کی شان میں عرض کر کے انشاءاللہ پھر بیان ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ نے یا تو سنا نہیں ہوگا، اور سنا ہوگا تو بہت کم۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے مریدین کے ساتھ، ان مریدین میں بڑے بڑے علماء اور اولیاء کرام بھی تھے، ان کو ساتھ لے کر غوث اعظم اپنے استاذ محترم کے مزار شریف پہ پہنچے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ کیا نام ہے غوث پاک کے استاد صاحب کا؟ شیخ حماد بن مسلم، انہوں نے غوث پاک کو پڑھایا ہے، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ماشاءاللہ۔ تو ہوا کیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار شریف پہ فجر کی نماز کے بعد فاتحہ پڑھنے پہنچے، اور کافی لوگ ساتھ میں تھے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے غوث پاک نے، دیر تک دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے، اتنی دیر تک دعا مانگی کہ سورج بالکل اوپر آ گیا، خوب دھوپ پھیل گئی۔ پھر آپ نے جب دعا ختم کی تو مسکراتے ہوئے واپس پلٹے، اور جو مریدین ساتھ میں تھے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو پوچھا حضرت مسکرانے کی وجہ؟ اب مسکرا رہے ماشاءاللہ۔ اب آپ واقعہ سنی غوث پاک کس سے شان بیدے کو کس سے زبردست ظاہر ہوگی۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں، اے عالموں، اے ولیوں، اے میرے مصاحبوں، بات دراصل یہ ہے، یہ جو مزار شریف میں آرام کر رہے ہیں نا، یہ میرے استاذ محترم ہیں شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بار ہوا یہ تھا کہ میں اپنے استاد صاحب کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد جا رہا تھا، اور استاد صاحب کے دوسرے اسٹوڈنٹس جو تھے میرے ساتھ پڑھنے والے، وہ بھی حضرت کے ساتھ میں تھے، ہم پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جامع مسجد آنے سے پہلے ایک نہر پڑتی تھی بہت بڑی، اور اس نہر پر پل بنا ہوا تھا، برج۔ اس پل کو پار کرنے کے لیے جب اس پر ہم چڑھے اور چلنے لگے، بیچ پل پر پہنچے تو حضرت نے جو اس مزار میں آرام فرما رہے ہیں میرے استاد محترم، انہوں نے مجھے اپنے سیدھے ہاتھ سے دھکا دے دیا، مجھے عبد القادر جیلانی کو دھکا دے دیا، اور میں نیچے گیا سیدھا نہر میں۔ جمعہ کا دن بھی تھا، میں نے غسل جمعہ کی بھی نیت کر لی، جبہ پہنا ہوا تھا اون کا، باہر نکلا، اس کو نچوڑا، اور پھر جلدی سے بھاگتے ہوئے حضرت کے قافلے میں پھر شریک ہو گئے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے۔
تو حضرت کے جو اسٹوڈنٹس دوسرے تھے نا وہ میرے اوپر ہنسنے لگے. تو حضرت نے سب کو ڈانٹا, ہنسنا بند کرو, میں نے عبد القادر جیلانی کا امتحان لیا ہے. یہ میرے اسٹوڈنٹس میں وہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے, مگر اس کی استقامت ایسی کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. میں نے صرف اس کا امتحان لیا ہے بس. تو کہتے ہیں کہ آج جب میں حضرت کے مزار پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت اپنے مزار مقدس میں اس حال میں جلوہ فرما ہے کہ موتیوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں, سر پر یاقوت کا امامہ باندھے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں, پیروں میں سونے کی نالیں, سونے کی جوتیاں ہیں, مگر ایک تعجب والی بات میں نے یہ دیکھی, حضرت کا رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے نا, فالج گری آتا ہے, وہ کام نہیں کر رہا. تو میں نے پوچھا استاذ محترم یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا, کام کیوں نہیں کر رہا؟ تو کہا بیٹا عبد القادر جیلانی تمہیں یاد ہے ہم جامع مسجد جا رہے تھے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے, تو میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے اسی ہاتھ سے تم کو دھکا دیا تھا. کہ حضرت یاد ہے. کہا اللہ پاک ناراض ہو گیا اسی وجہ سے, اللہ کو بات اچھی لگی نہیں تو اس لیے میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا, بیٹا مجھے معاف کر دو, اے شیخ عبد القادر جیلانی مجھے معاف کر دو. کہا استاد صاحب میں آپ کو معاف کرتا ہوں. تو استاد صاحب کہنے لگے عبد القادر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرا ہاتھ اچھا کر دے. تو غوث پاک فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے اور میں دعا مانگتا رہا اور میری دعا پر اپنے اپنے مزاروں میں آرام کرنے والے 5000 اولیاء کرام آمین کہتے رہے. میں استاد صاحب کے لیے دعا کرتا رہا, یا اللہ میرے استاد کا ہاتھ ٹھیک کر دے, میرے استاد صاحب کا ہاتھ اچھا کر دے, یا اللہ میرے استاد کا ہاتھ اچھا کر دے. اور میری دعا پر اپنے اپنے مزاروں میں آرام کرنے والے 5000 اللہ کے ولی آمین کہتے رہے, یہاں تک کہ اللہ نے میری دعا کی برکت سے, اپنے ولیوں کی آمین کی برکت سے میرے استاد صاحب کا ہاتھ ٹھیک کر دیا اور میرے استاد صاحب نے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا. تو یہ دیر تک دعا مانگی نا میں نے, اس کی وجہ یہ ہے, اور جو میں مسکرایا نا, مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے میری دعا کی برکت سے میرے استاد صاحب کو شفائے کاملہ سے نواز دیا. یہ ہے غوث اعظم, ان کی دعا کی برکت سے. جب ان سے بڑوں کی, ان کے کون استاد شیخ حماد, جب غوث اعظم کی دعا کی برکت سے ان کے بڑے بڑوں کی تقدیریں بدل جاتی ہے, بھائی صاحب ہم تو ان کے مریدوں کے بھی مرید ہیں, ہماری بگڑی کیوں نہیں بنے گی انشاءاللہ. تمام اسلامی بھائی آج اپنے اپنے گھروں پر 11ویں شریف ہے نا ماشاءاللہ, 11ویں شریف کی نیاز دلائیں, اور آج سے یہ عہد کر لے چاہے آپ ہر مہینے 11 روپے کی نیاز دلائیں غوث اعظم کی, ہر مہینے پابندی سے دلائیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو مسلمان غوث اعظم کی محبت میں رقم فکس کر کے کہ کم سے کم میں اتنی کی تو ہر مہینے دلاؤں گا, مسلمان حلوائی سے کوئی مٹھائی خرید لے یا اپنے گھر میں کوئی مٹھائی تیار کرے اور پھر اس پر فاتحہ دے ہر مہینے پابندی کے ساتھ, میرے مرشد فرماتے ہیں اس کی برکتیں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جو اللہ 11ویں شریف کی نیاز کی برکت سے اس کے گھر بار, کاروبار, روزگار کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک غوث اعظم کی 11ویں مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ میں ولیوں کے دامن کرم سے وابستہ, مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.